سردیوں کی دن تھی، ہم سب ایک بستر میں لیٹے ہوئی تھی۔ بابی میرے اور بھائی صاحب کے درمیان میں تھی۔ فلم دیکھتے دیکھتے ہی بابی سو گئی اور رضائی میں ان کے ٹانگوں سے قمیض ہٹی ہوئی دیکھی۔ میں فلم دیکھ رہا تھا، میں نے لیٹے ہوئی کروٹ لی تو دیکھا بابی سو رہی ہے۔ میرا ہاتھ نیچے بابی کے ٹانگوں سے لگا، مجھے احساس ہوا کہ بابی کی قمیض اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ میں نے ہمت کر کے قمیض توڑی اور اوپر اٹھا کر بابی کا پاؤں سے ہلانا شروع کر دیا۔ ان کی نرم و ملائی پاؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئی مجھے عجیب سا سرور مل رہا تھا۔ ساتھ ساتھ میں بابی کو بھی دیکھ رہا تھا کہ اوہ جاگ نہ جائے۔ بابی گہری نیند میں تھی، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر میں نے بابی کی پینٹ میں ہاتھ آہستہ سے ڈالا اور ان کے رانوں کو سہلانا شروع کر دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا۔ تب میرے مکان مالک کی بہو تھی جو بانجھ تھی، اس کا نام عاصمہ تھا۔ وہ دبلی پتلی گوری چٹی اور خوبصورت تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب میں نے اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم پروگرام کیا تھا۔ اسکول سے واپسی پر راستے میں ایک بک سٹال پر آتا تھا اور میں یہاں رک کر مختلف کتابیں دیکھا کرتا تھا، جس میں حوث کی آگ، شباب، ایک عذاب، دوسری بہت سی مینس کی کتابیں شامل تھی، لیکن کبھی لینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میرے ایک دوست تھا، اس کا نام تھا ماجد۔ ایک دن میں اس کے ساتھ اس کے گھر گیا، وہاں اس نے مجھے رومانس کی ایک کتاب دی۔ اسے پڑھ کر مجھے پہلی بار چڑیا میں اور گرنیٹ جیسی چیزوں کا پتہ چلا تھا۔ اب میں اکثر ایسی کتابیں پڑھا کرتا تھا اور میرا عورتوں لڑکیوں کو دیکھنے کا نظریہ بدلا، ورنہ اس سے پہلے میں سب کو میں نے ہی بناتا تھا۔ بس یہاں سے ہی کہانی شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں VCR تھا اور ہمارے مکان مالک کے بیٹے سے خوب دوستی تھی۔ وہ ہمارے گھر میں فلمیں دیکھتا تھا۔ ایک دن میں ایک فلم لایا، انگلش فلم تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ انگلش فلم میں رومانٹک سین ہوتے ہیں، لیکن عاصمہ بابی کو نہیں پتا تھا۔ فلمیں لے کر گھر آیا تو امی گھر نہیں تھی، وہ بازار گئی ہوئی تھی اور چابی عاصمہ بابی کو دے کر گئی تھی۔ میں VCR پر فلم لگانے لگا، تب عاصمہ بابی پوچھنے لگی کہ کیا لگا رہی ہو ہادی؟ میں نے کہا انگلش فلم، سپنوں کی فلم ہے۔ بابی بولی میں بھی دیکھ لوں۔ میں نے کہا نہیں بابی، آپ ڈر جاؤں گی۔ تو بابی بولی نہیں، میں نہیں ڈروں گی۔ میں کیوں ڈروں گی؟ تم فلم لگاؤ، ہم دیکھیں گے۔ خیر میں نے فلم لگا لی اور بابی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ فلم میں ایک سین آیا جس میں ایک لڑکی بانس لے رہی ہوتی ہے تو ایک سانپ آتا ہے اور لڑکی کی چڑیا پر کاٹتا ہے، جس سے لڑکی مر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بابی کہتے ہیں ہٹاؤ اس سے، یہ بہت گندی فلم ہے۔ میں نے کہا بابی آپ جاؤ، یہ ایڈونچر فلم ہے۔ تب ہی بولے یہ کیسی فلم ہے جس میں لڑکی بانس لے رہی ہے اور وہ بھی سب کے سامنے؟ میں نے کہا یار بابی جاؤ اور مجھے دیکھنے دو۔ بابی گئی نہیں اور دیکھتی رہی۔ 15 منٹ بعد ایک سین آیا، بابی چپ رہی اور پھر آدھے گھنٹے بعد ایک اور سین آیا، بابی پھر بھی چپ رہی۔ آخر میں بابی ڈر بھی گئی۔ جب سانپ کو مارتا ہے وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بہت ہی گندی فلم تھی، ایسی فلمیں مت دیکھا کرو۔ وہ مجھ سے آنکھیں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ خیر کوئی اور بات یاد آ گئی ہو گئی۔ کبھی کبھی بابی مجھے پڑھاتی بھی تھی۔ ایک دن بابی مجھے بایولوجی پڑھا رہی تھی اور فروغ چپڑ آیا تھا۔ بابی نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی سفید تھی، بالکل بابی کی طرح۔ اجڑے کپڑے، سوراخوں والی ڈیزائن کی تھی۔ مجھے اس میں سے بابی کا بدن دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے بابی سے پوچھا یہ رومانس میں کیا ہوتا ہے؟ فروغ کی بچی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ بابی ڈر گئی کہ یہ میں نے کیا پوچھ لیا۔ وہ بولی یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جسے کرنے کے بعد فروغ انڈے دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو بابی بولی کتاب میں سب لکھا ہے، پڑھ لو۔ وہاں سے میں نے پوچھا بابی کیا آرمی بھی میت کے بعد انڈے دیتا ہے؟ یہ سن کر بابی ہنس دی اور بولی نہیں، پاگل عورتیں بچے پیدا کرتے ہیں، اور میرے گال کو نوچ کر بولی بہت بے وقوف ہو تم۔ میں نے پوچھا بابی کیسے میچ کیا جاتا ہے؟ بابی بولی یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے خود ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا بابی آپ نے کبھی کیا ہے؟ آپ کی تو شادی ہو چکی ہے، پھر آپ نے بچہ نہیں دیا۔
بابی میری اس سوال پر ششک کر رہ گئی، ان کا چہرہ لال ہو گیا اور وہ نیچے چلی گئی۔ اس کے بعد کافی دنوں تک میں نے بابی کی شکل نہیں دیکھی۔ جب میں ان کے پاس پڑھنے کو گیا تو مجھے ان کے نوکر نے واپس کر دیا۔ پھر ایک دن میں فلم لایا اسپائنڈر میں بائی صاحب کو بلا لیا فلم دیکھنے کے لیے۔ ان کے ساتھ بابی بھی آ گئی۔ سردیوں کی دن تھی، ہم سب ایک ہی بستر میں لیٹے ہوئی تھی۔ بابی میرے اور بائی صاحب کے درمیان میں تھی۔ فلم دیکھتی دیکھتی ہی بابی سو گئی اور رضائی میں ان کے ٹانگوں سے قمیض ہٹی ہوئی تھی۔ ایک فلم دیکھ رہا تھا، میں نے لیٹی ہوئی کروٹ لی، دیکھا بابی سو رہی ہے۔ میرا ہاتھ نیچے بابی کی ٹانگوں سے لگا، مجھے احساس ہوا کہ بابی کی قمیض اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ میں نے ہمت کر کے قمیض تھوڑی اور اوپر اٹھا کر بابی کا پاؤں سے لانا شروع کر دیا۔ نرم و ملائم پاؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے عجیب سا سرور مل رہا تھا۔ ساتھ ساتھ میں بابی کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ جاگ نہ جائے۔ بابی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر میں نے بابی کی پینٹ میں آہستہ سے ہاتھ ڈالا اور ان کے رانوں کو سہلانا شروع کر دیا۔ بابی کی رانی سہلاتے سہلاتے میں جڑ گیا۔ میں اٹھ کر باتھ روم گیا اور ببلو کو صاف کیا، دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ بابی اب جاگ رہی تھی۔ میں ڈر رہا تھا کہ شاید ان کو پتہ چل گیا ہے، لیکن ان کی طرف سے خاموشی پا کر مجھے کچھ اطمینان سا ہوا۔ فلم ختم ہوئی تو بائی صاحب اور بابی اٹھ کر چلی گئی۔ اگلی دن میں بابی کے پاس پڑھنے گیا تو وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پاس بیٹھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ رات کو میرے ٹانگوں کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگی ابھی تمہاری امی کو شکایت لگاتی ہو۔ میں رونے لگا، مجھے معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد بابی مجھ سے پوچھنے لگی میں تمہیں کیسے لگتی ہوں؟ یہ بہت ہی عجیب سوال تھا، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا بابی مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ بہت پیاری ہو۔ بابی مجھ سے پوچھنے لگی تمہیں میرے پاؤں سے لانا اچھا لگتا ہے؟ میں بابی کی طرف دیکھنے لگا اور کہا ہاں بابی۔ بابی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کے نرم نرم ہاتھ کا لمس پاتے ہی میرے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگی۔ انہوں نے میرے ساتھ اپنے ٹانگوں پر رکھ دیا۔ میں ان کو سہلانے لگا، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بابی پوچھنے لگی ہادی کیا تمہارا دل کرتا ہے کہ اپنی بابی کو دیکھو؟ بابی ہاں کرتا ہے، اور کبھی کبھی میں آپ کو پردے سے جھانک کر بھی دیکھ لیتا ہوں۔ یہ سن کر بابی شرما گئی۔